عالمی مرکز آ رہے ہیں تو کچھ ضروری ہدایتیں ہیں، غور کر لیجیے گا۔ پیکنگ آپ نے کرنی ہے، اپنے ساتھ سامان لانا ہے، بہت سارا سامان نہ لے کر آئے۔ 20 سے 30 ڈگری ٹیمپریچر انشاءاللہ امید ہے ان دنوں میں ہوگا، تو بہت زیادہ گرم کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موسم کے لحاظ سے آپ اپنے ساتھ سامان لے کر آئیں۔ موبائل وغیرہ ہے تو اس کا چارجر وغیرہ ساتھ لے آئیں۔ اپنی تمام سفری دستاویزات لائیں۔ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی ضروری دوائیں اپنے ساتھ لائیں۔ اچھا سفری حالت والا بیگ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ضرورت کے جو آپ کے رابطے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ قیمتی سامان لے کر نہ آئیں تاکہ سنبھالنے میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ اور ہاں، اگر آپ یہاں پر اپنے کچھ قیمتی سامان کی حفاظت کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں امانت مکتب بھی موجود ہوگا، جس میں آپ اپنا سامان رکھوا کر اس کی کوئی پرچی لے لیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کو بعد میں بھی استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ جب ایسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں گے تو آتے ہی آپ کو انشاءاللہ حفاظتی امور کے معاملات سے گزرنا ہوگا، اور یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے نا، ایئرپورٹ پر بھی جاتے ہیں وہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں ماحول بہت زیادہ حفاظتی امور کے ساتھ رہے، سیکیور رہے، تو آنے والوں کو مرحبا کہا جائے گا۔ کچھ سیکورٹی کے معاملات سے سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوگی، مجھے امید ہے آپ اس میں بھی خوش دلی کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور ہاں، اعتکاف کے اندر جو ایج لمٹ ہے 18 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں، اسی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ ایک اور بات، اگر آپ کسی ایسی بیماری میں ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تو براہ کرم آپ عالمی مدنی مرکز میں تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی تو خیال رکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، تو امید کرتا ہوں کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، اور ایسے بیمار اسلامی بھائیوں کو ذمہ داران بھی اور گھر والے بھی کوشش کریں کہ اس ہیوج اعتکاف میں جہاں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں نہ بھیجیں، کہیں میری وجہ سے دوسرے عاشقان رسول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ امید ہے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ نے اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں لینی ہے، یہاں پر انشاءاللہ آپ کو واش رومز کی اور ٹوائلٹس وغیرہ کی مخصوص جگہ پر جو سہولت ہے وہ بھی آپ کو الحمدللہ میسر ہوگی۔ اور ہاں، فیضان مدینہ میں یہاں کے وضو خانے اور ٹوائلٹس میں کپڑے دھونے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر الحمدللہ مناسب پیسوں پہ لانڈری کا انتظام ہے۔ اگر آپ کپڑے دھلوانا چاہتے ہیں تو وہیں سے پلیز آپ نے اپنے کپڑے انشاءاللہ واش کروانے ہوں گے۔ آپ کو ایک رجسٹریشن کارڈ دے دیا جائے گا، وہ لازمی بنوائیے گا، کیونکہ اسی کارڈ کی بنا پر آپ حلقوں میں بھی جا سکیں گے، جہاں پر آپ کو سحری افطاری کروائی جائے گی وہاں بھی آپ کو اس کارڈ کی ضرورت پڑے گی، اور مخصوص ایریاز میں جا کر جو مسجد میں مخصوص یوں سمجھیے کہ جگہ مختص ہے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو سحری افطاری بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ آپ نے باہر کا کھانا نہیں کھانا، آپ کے لیے سحری افطاری کا سادہ کھانوں کا انتظام ہوگا۔ ظاہر ہے پکنک پہ تو نہیں آ رہے نا، آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کم مرچ مسالے والا اور نارمل کھانا آپ کو پیش کیا جائے گا تاکہ آپ اس 30 دن میں جہاں تربیت بھی بہترین حاصل کر سکیں وہاں انشاءاللہ صحت مند ہو کر بھی واپس لوٹیں۔ تو آپ نے فیضان مدینہ میں باہر سے کھانا نہیں منگوانا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو باہر سے کچھ چیز لانے کی اجازت بھی نہ ملے، تو امید ہے آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور اس بات میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے طبی سہولت کا الحمدللہ ہم نے اہتمام رکھا ہے، 24 گھنٹے یہ سہولت موجود ہوگی الحمدللہ۔ میڈیکل کیمپ ہوگا، ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے۔ دوران اعتکاف آپ کو ذرا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پلیز ہم سے رجوع کیجیے، طبیعت زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی اگر آپ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو آپ کے علاج کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر الحمدللہ فیڈ بیک کا ڈیسک بھی ہوگا، آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، اپنے مشورے اور اپنی سجیشنز بھی ہمیں دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے انتظام تو کیا ہوا ہے، اور امانت ڈیسک بھی ہے، تو قیمتی سامان وہاں جمع کرا کے پرچی لے لیجیے گا تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اسے استعمال کر سکیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور ہزاروں مہمان بھی آتے ہیں تو اس کے بعض اوقات ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے سامان کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ہاں، اپنے ساتھ نوٹ بک قلم وغیرہ ضرور لائیے گا تاکہ آپ اچھی اچھی باتیں لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں، اپنی یادداشت بہترین بنا سکیں۔ ضرور اپنے نوٹس بنائیں تاکہ واپس جا کر بھی ان باتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اور انشاءاللہ افطار و سحر کی مبارک دعاؤں میں شرکت کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر خوش اخلاقی کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ رہا ہوں۔ ان نیتوں کے ساتھ تشریف لائیے، مجلس فیضان مدینہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کو مرحبا کہنے کے لیے منتظر